نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری کر رہے ہیں ہم اور کتاب الحیض پر ہے، 2 حصوں میں ہے کتاب الحیض۔ تو آدھے مسائل لاسٹ ہفتے میں ہم نے کیے تھے۔ انشاءاللہ آج کے کلاس کے اینڈ میں تھوڑا سا پورا خلاصہ بھی بتا دوں گی تاکہ دونوں کلاسوں کا خلاصہ بھی مل جائے اور تمام احکامات آپ لوگوں کو ایک ساتھ جمع ہو جائے۔ دوسری بات یہ کہ دیکھیں حیض کا معاملہ ہے یا اس طرح کے طہارت کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ ایسے معاملات ہیں کہ انسان عام طور پر آسانی سے کسی سے مسئلہ نہیں پوچھ سکتا، تھوڑا شرم و حیا کا معاملہ ہے یہ، لیکن چونکہ یہ بہت اہم معاملات ہیں، اس کا تعلق ہماری عبادات سے ہے، اس وجہ سے ہمیں اس معاملے میں شرم و حیا سے کام نہیں لینا چاہیے۔ اور جو بھی مسئلہ ہمیں آ رہا ہو، کوئی بھی چیز ایسی ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے کہ اس کا ہم سیکھ لیں تاکہ ہم صحیح طرح سے عمل کر سکیں، تو ہمیں پوچھ لینا چاہیے اور بتانے والے کو بھی بتانا چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی ہمیں قرآن میں ایسی ساری چیزیں بتائیں جو ہمیں جاننے کے لیے ضروری تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی زندگی کے یہ بالکل جیسے پرسنل معاملات سارے ہمارے لیے کھول کے رکھے تاکہ ہم زندگی کے ہر معاملے میں ہمیں علم حاصل ہو اور ہم شریعت کے ہر کام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق کر سکے۔ دوسرا ایک معاملہ یہ ہے ان معاملات میں کہ حیض اور نفاس اور یہ اس طرح کے جو بھی معاملات ہیں اس میں ہر عورت کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک عادت ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے اس میں انسانوں کے یعنی کہ اس میں مسائل بھی زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ ایک عورت کے طریقے سے دوسری عورت کا طریقہ، اس کی عادت، اس کے حیض کے دن، اس کے جسم کی بناوٹ میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے اس میں فرق ہو سکتا ہے۔ اس وجہ سے بہت سی باریکیوں سے سیکھنا ضروری ہوتا ہے اس چیز کو، اور انسان کبھی یہ نہ سوچے کہ مجھے ان مسائل سے واسطہ نہیں ہے تو میں نہیں سیکھوں، کیونکہ شاید اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر آپ کو اس جگہ پہ رکھا ہے کہ آپ سیکھ رہے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے ذریعے کسی کی رہنمائی کا موقع فراہم کر دے انشاءاللہ، اور آپ کو اجر و ثواب کا آپ کے لیے اجر و ثواب کا ذریعہ بنا دے۔ تو اب انشاءاللہ ہم پڑھتے ہیں باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحیض۔ باب عورت کا حیض کے غسل کے بعد کنگھا کرنا جائز ہے۔ اچھا، حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا ابراہیم قال حدثنا ابن شہاب عن عروة عن عائشة قالت احللت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجۃ الوداع فكنت ممن تمتع ولم يسق الهدي فزعمت أنها حاضت ولم تطهر حتى دخلت ليلة عرفة فقالت يا رسول الله هذه ليلة عرفة وإنما كنت تمتعت بعمرة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم انقضي رأسك امتشطي وامسكي عن عمرتك ففعلت فلما قضيت الحج أمر عبد الرحمن ليلة الحسبة فآمرني من التنعيم مكان عمرتي التي نسكت۔ اچھا، اب اس حدیث اس کے ترجمے کو، اس باب کے مقصد کو سمجھتے ہیں۔ یہاں امام بخاری کیا کہنا چاہ رہے ہیں، ہمیں کس لیے یہ باب باندھا ہے؟ یہاں پر اصل میں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب عورت حیض کا غسل کرتی ہے، پاکی کا غسل کرتی ہے، تو وہ اپنے بالوں کو کھولتی ہے، ٹھیک ہے؟ جبکہ ہم نے پیچھے دیکھا تھا کہ جنابت کے
جنابت کے جو غسل تھا اس میں بالوں کی چوٹی کو کھولنا ضروری نہیں ہوتا، اس میں کنگھا کرنا نہیں ہوتا، بس بالوں کے اندر گیلی انگلیوں سے خلال کرنا ہوتا ہے اور پھر سر پر پانی ڈالنا ہوتا ہے۔ لیکن حیض، نفاس اور یہاں پر ہمیں یہ حجۃ الوداع کا موقع ہے یہ، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو جب یہ حکم فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس وقت وہ حائضہ تھی، وہ پاک نہیں ہوئی تھی ابھی، لیکن ان کو حج کا احرام باندھنا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے بال کھولو، اور غسل، اس میں غسل کا لفظ نہیں ہے لیکن غسل کرنے کا حکم دیا کہ بالوں کو کھول کر غسل کر لو، بالوں میں کنگھی کر لو، پھر احرام باندھ لو۔ تو اس سے مسئلہ امام بخاری یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ جب عورت حیض یا نفاس کے لیے پاکی کا غسل کرتی ہے تو اس کو بال کھولنا چاہیے اور اچھی طرح بالوں کو دھونا چاہیے اور پھر کنگھا کرنا چاہیے۔ تو اب حدیث کا ترجمہ ہم پڑھتے ہیں۔ ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے ابراہیم بن سعد نے، کہا ہم سے ابن شہاب زہری نے عروہ کے واسطے سے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بتایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع کیا، میں تمتع کرنے والوں میں تھی اور ہدی یعنی قربانی کا جانور اپنے ساتھ نہیں لے گئی تھی۔ حضرت عائشہ نے اپنے متعلق بتایا کہ پھر وہ حائضہ ہو گئیں اور عرفہ کی رات آ گئی، ابھی تک وہ پاک نہیں ہوئی تھی، اس لیے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور سے کہا کہ حضور آج عرفہ کی رات ہے اور میں عمرہ کی نیت کر چکی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے سر کے بال کھول ڈالو اور کنگھا کرو اور عمرہ کو چھوڑ دے۔ میں نے ایسا ہی کیا، پھر میں نے حج پورا کر لیا اور لیلۃ الحصبہ میں عبد الرحمن بن ابو بکر کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ مجھے اس عمرہ کے بدلے میں جس کی نیت میں نے کی تھی تنعیم سے دوسرا عمرہ کرا لائے۔ اچھا، اس حدیث کو ہم مزید تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ اس حدیث میں کیا واقعہ بیان کیا گیا ہے؟ جب حجۃ الوداع کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے مدینہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویاں بھی آپ کے ساتھ تھیں، تو جب نیت کی گئی، احرام کی نیت کی گئی، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا تھا کہ جن لوگوں نے حج قران، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کی نیت فرمائی تھی، اور حج قران اور حج تمتع میں کیا فرق ہوتا ہے کہ حج قران کرنے والا اپنے ساتھ قربانی کا جانور لے کر جاتا ہے، اور وہ جب پہنچتا ہے مکہ میں پہنچتا ہے تو بیت اللہ میں وہ پہلے عمرہ کرتا ہے، پھر اسی احرام میں حج کے دن جب شروع ہو جاتے ہیں 8 ذی الحج کو، تو وہ اسی احرام کے ساتھ حج بھی کرتا ہے، یعنی عمرہ اور حج کے درمیان وہ اپنے احرام سے حلال نہیں ہوتا، اپنا احرام کو نہیں اتارتا، جبکہ حج تمتع میں اس کا مطلب ہوتا ہے فائدہ اٹھانا، گویا کہ حج تمتع کرنے والا قربانی اپنے ساتھ لے کر نہیں جاتا، اور وہ جب میقات پر نیت کی جاتی ہے احرام باندھ کر، تو اس وقت وہ صرف عمرے کی نیت کرتا ہے، پھر جب عمرہ کر لینے کے بعد احرام کو اتار دیا جاتا ہے، اور پھر جب 8 ذی الحج کو جب منا جانے کا دن آتا ہے اور حج کے دن شروع ہو جاتے ہیں، اس وقت نیا حج کا احرام باندھ کر وہیں مکہ سے ہی پھر نیت کر لی جاتی ہے حج کی، گویا کہ اس وقت صرف احرام بدلا جاتا ہے، میقات پر دوبارہ نہیں جایا جاتا، صرف حج کے دن جب شروع ہوتے ہیں تو احرام باندھ کے پھر حج کے لیے جایا جاتا ہے۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ کیا مسئلہ ہو گیا کہ جب انہوں نے نیت کی تو انہوں نے حج تمتع کی نیت کی تھی، ٹھیک ہے، جب میقات سے چلے آگے بڑھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا مکہ پہنچنے سے پہلے ہی، جو عمرہ کرنے سے پہلے ہی ان کو حیض شروع ہو گیا، اور انہوں نے نیت کی تھی عمرہ کرنے کی۔ اب
جیسے ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا کہ حضرت عائشہ بہت پریشان ہو کر رو رہی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ آپ جو ہے اپنے احرام میں رہیں اور جو بھی حاجی کرتے ہیں وہ کریں، یعنی کہ جو بھی مناسک حاجی کر رہے ہیں، یعنی کہ رمی جمار کر رہے ہیں یا مینا میں جا کر تسبیحات عبادات کر رہے ہیں، جو بھی نماز کے علاوہ جو بھی عبادات کرتے ہیں حاجی، وہ سب آپ کرتے رہیں۔ عرفہ کے دن عرفات میں بھی جائیں آپ، اور پھر صرف جب طواف وداع، جب آپ پاک ہو جائیں تو طواف وداع کریں۔ تو اس حدیث کا اسی سے تعلق ہے۔ اب زیادہ تفصیل ہے اس میں کہ ہوا یہ تھا کہ حضرت عائشہ اپنا عمرہ نہیں کر سکی تھی کیونکہ وہ حائضہ ہو گئی، اور اب 8 ذی الحج کی رات ہو گئی، اگلے دن عرفہ میں جانا تھا، گویا کہ اب ان کو یہ جو احرام انہوں نے عمرہ کی نیت سے باندھا تھا اس کو اتار کے انہیں اپنا دوسرا حج کا احرام باندھنا تھا۔ اس وجہ سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اب میں کیا کروں، عرفات کی رات آ گئی ہے اور میں ابھی تک پاک نہیں ہوئی ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے بال کھول کے غسل کر لو، کنگا کر لو، اور احرام حج کی نیت کر کے احرام باندھ لو۔ اور پھر عرفات سب کے ساتھ گئی تھی حضرت عائشہ، اور جب طواف وداع کے وقت تک آپ جو تھی وہ پاک ہو چکی تھی، تو انہوں نے طواف وداع سب کے ساتھ کر لیا تھا۔ اب ان کا جو عمرہ جس کی نیت کر کے وہ گھر سے چلی تھی وہ تو ہوا نہیں تھا، تو وہ عمرہ انہوں نے پھر حج کرنے کے بعد جب سارے حاجی یعنی کہ ایام تشریق سے جب پورا کر کے مینا سے رخصت ہونے لگے، یہ 13 ذی الحج یا 14 ذی الحج کو ہوتا ہے، تو پھر اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ اب تم اپنے بھائی کے ساتھ جا کر تنعیم پر جا کر احرام باندھو اور تم اپنا عمرہ پورا کر لو۔ اب تنعیم جو ہے وہ 3 میل کے فاصلے پر ہے مکہ سے، یعنی یہ قریب ترین جگہ تھی جہاں پر جا کے وہ احرام باندھ سکتی تھی۔ تو یہ تو حدیث کا خلاصہ ہے۔ امام بخاری یہاں پر صرف یہ مسئلہ ثابت کرنا چاہ رہے تھے کہ بالوں کو کھولا گیا اور کنگھی کی گئی، یعنی کہ یہاں پر جب انہوں نے بال کھولنے کا حکم دیا تھا اس وقت وہ پاکی کا غسل نہیں تھا، وہ صرف حج کا احرام باندھنے کا غسل تھا۔ تو گویا کہ اس احرام باندھنے کے بعد بھی وہ پاک نہیں تھی، تو گویا ایک حیض کی حالت میں عورت احرام باندھ سکتی ہے، اس کو غسل کر کے باندھنا ہوتا ہے، اور غسل کرنا سنت ہے مردوں کے لیے بھی۔ جب احرام کے لیے احرام باندھتے ہیں، نیت کرتے تو اس سے پہلے غسل کیا جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ کہ ہمیں یہ مسئلہ پتہ چلا کہ غسل کرنا احرام باندھنے سے پہلے سنت ہے، فرض نہیں ہے، مگر یہ سنت کا طریقہ ہے۔ اور اگر اس وقت عورت حیض کی حالت میں ہوتی ہے تو تب بھی وہ غسل کرے گی اور احرام باندھے گی، حالانکہ وہ ابھی پاک نہیں ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر وہ حج کے جو مناسک ہیں، جس کی اجازت ہے، اس کو وہ ساری چیزیں کرے گی، طواف نہیں کرے گی۔ تو اب یہ جو عمرہ انہوں نے کیا تنعیم سے، یہ عمرہ بہت سے لوگ اس کو کرتے ہیں، وہاں جاتے ہیں تو کئی عمرے کرتے ہیں، بار بار تنعیم پر جاتے ہیں اور بار بار عمرہ کرتے ہیں، لیکن یہ سنت کا طریقہ نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنے صحابہ کرام تھے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا نہ صحابہ کرام نے یہ کیا۔ حالانکہ اگر یہ جائز کام تھا، یہ ضروری، یعنی یہ ایسا کام تھا کہ کرنا چاہیے، ایک مستحب کام تھا، تو پھر تمام صحابہ اس کو پسند کرتے اور اجر و ثواب کماتے۔ لیکن یہ ایک صرف سہولت کے طور پر کہا گیا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے۔ تو ان کے سچویشن میں اگر کوئی عورت ہے جس نے گھر سے تمتع کا ارادہ کر کے چلی تھی، پھر عمرہ نہیں کر سکی، تو وہ اس حالت میں اگر تنعیم پہ جا کر عمرہ کر لیتی ہے تو انشاءاللہ یہ زیادہ سنت کا طریقہ ہو جائے گا۔ تو یہ ساری اس حدیث کا خلاصہ ہے، اور اس سے جو احکامات ہمیں پتہ چلے اس کی ایک بار صرف اس میں جو مسائل ہمیں پتہ چلے اس کی تفصیل تھوڑی سی یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ حیض کے
اس باب سے، اس کتاب سے تعلق ہے وہ یہ ہے کہ حیض کی حالت میں عورت غسل کر کے احرام باندھ سکتی ہے اگرچہ کہ وہ پاک نہیں ہوگی۔ دوسری بات، جب غسل کرے گی تو بالوں کو کھولے گی، جنابت کے غسل کی طرح چوٹی بندھی ہوئی چوٹی میں غسل نہیں کرے گی، بالوں کو کھول کے ان کو دھوئے گی اچھی طرح اور پھر کنگھا کرے گی۔ تو یہ ساری باتیں اس کتاب سے تعلق ہے۔ تو انشاءاللہ حج کے جب ہم پڑھیں گے کتاب تو اس میں مزید مسائل اور بھی ان کو دوبارہ سے ہم ان کے بارے میں غور و فکر کریں گے انشاءاللہ۔ تو اب اگلی حدیث پر چلتے ہیں۔ باب لا تقضی الحائض الصلاۃ، باب اس بارے میں کہ حائضہ عورت نماز قضا نہ کرے، یعنی حیض کی حالت میں نماز نہیں پڑھ سکتی عورت، لیکن ان نمازوں کی قضائی بھی نہیں ہوتی، یعنی وہ نمازیں ان دنوں میں معاف ہوتی ہے اس کو۔ وقال جابر و ابو سعید عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم تدع الصلاۃ، یہاں پر امام بخاری جو ہے وہ ایک معلق حدیث لائے ہیں اس باب کی وضاحت کے لیے۔ یہ امام بخاری کا طریقہ ہے کہ بعض اوقات اپنے باب باندھ کر اس میں کوئی اپنے دلیل کو ثابت کرنے کے لیے کوئی حدیث لاتے ہیں جو کہ معلق ہوتی ہے، معلق سے مطلب بغیر سند کے بتاتے ہیں وہ اس کو، مگر وہ صحیح حدیث ہوتی ہے یا پھر کسی صحابی کا قول ہوتا ہے یا پھر قرآن کی کوئی آیت ہوتی ہے۔ تو پھر اس میں اس کا ترجمہ کیا ہے کہ جابر بن عبداللہ ابو سعید رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حائضہ نماز کو چھوڑ دے، تو یہ بھی صحیح حدیث ہے جس میں حکم دیا گیا کہ نماز نہ پڑھے حائضہ۔ پھر حدثنا موسیٰ بن اسماعیل قال حدثنا حمام قال حدثنا قتادة قال حدثني معاذة ان امرأة قالت لعائشة اتجزی احدانا صلاتها اذا طہرت فقالت احروریت انت قد كنا نحید مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلا یأمرنا به او قالت فلا نفعله۔ تو حدیث کا ترجمہ ہے، ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، ہم سے حمام بن یحییٰ نے کہا، ہم سے قتادہ نے کہا، مجھ سے معاذ بنت عبداللہ کہ ایک عورت نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ جس زمانے میں ہم پاک رہتے ہیں حیض سے، کیا ہمارے لیے اسی زمانے کی نماز کافی ہے؟ یعنی عورت کا سوال یہ تھا کہ کیا حیض کے دوران جو نمازیں ہم نہیں پڑھتے تو کیا ہمیں وہ نمازیں معاف ہوتی ہیں اور صرف ہمیں اسی وقت نماز فرض ہوتی ہے جب ہم پاک ہوتے ہیں؟ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کیا تو حروریہ ہے؟ اب حروریہ کیا ہے؟ دیکھیے حرورہ جو ہے ایک گاؤں ہے مدینہ کے قریب۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایسا کیوں پوچھا اس سے؟ کیونکہ اس جگہ پر ایک فرقہ رہتا ہے، ایک فرقے کے لوگ رہتے تھے جو کہ سنت کو نہیں مانتے تھے، وہ خارجی کہلاتے ہیں۔ تو چونکہ یہ سنت سے یہ حکم ثابت ہے، یہ قرآن سے نہیں ہے کہ عورت ان دنوں میں نماز نہیں پڑھے گی، تو چونکہ یہ سنت کا حکم تھا تو اس عورت نے اس کو یقین نہیں تھا کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے۔ اس پر حضرت عائشہ نے فرمایا کہ تمہارا تعلق اس گاؤں سے تو نہیں ہے، کیونکہ وہاں کے پھر عورتوں کو ظاہری بات ہے کہ یہ سنت سے ثابت شدہ حکم نہیں پتہ ہوگا۔ تو پھر حضرت عائشہ نے کہنے لگی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک حائضہ عورت کو حکم نہیں دیا جاتا تھا کہ وہ اپنی نماز جو اس نے حیض کی حالت میں چھوڑی اس کی قضا کرے۔ تو یہاں پر امام بخاری نے یہاں پر بس یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ حیض کے دنوں میں عورت نماز نہیں پڑھتی اور اس نماز کی قضائی بھی نہیں ادا کرتی، اور وہ نماز جیسے ایک طرح سے عورت کے لیے معاف ہوتی ہے۔ یہاں پر ایک بات ضرور جاننا ضروری ہے کہ دیکھیں اس وقت تک نماز معاف ہوتی ہے جب تک کہ خون جاری ہوتا ہے۔ اب کوئی عورت کہے کہ نہیں مجھے تو ابھی 7 دن پورے نہیں ہوئے ہیں اور 5 دن کے بعد خون آنا بند ہو گیا ہے، تو اب وہ 3 اور دن گزارے کہ نہیں 7 دن کے بعد غسل کروں گی، تو یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ جیسے ہی خون بند ہو جاتا ہے پھر اس پر غسل فوراً کر لینا چاہیے اور نماز شروع کر دینی چاہیے، کیونکہ نماز پھر فرض ہو جاتی ہے۔ اگر اس نماز کو عورت بلا وجہ چھوڑے گی
تو پھر وہ گنہگار ہو سکتی ہے۔ اس لیے جب اگر اتنا وقفہ گزر گیا کہ جس میں اب خون نہیں آ رہا تو پھر عورت غسل کر لے، پاک ہو جائے اور نماز شروع کر دے۔ پھر باب الصفرتی و قدرتی فی غیر ایام حیض، اس بیان میں کہ زرد یا مٹیالہ رنگ حیض کے دنوں کے علاوہ ہو تو کیا حکم ہے۔ تو امام بخاری یہاں پر یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ جب عورت جو ہے وہ اپنے پاک ہو جاتی ہے لیکن اچانک سے کبھی ان بٹوین، یعنی کہ کوئی حیض کے ایام بھی نہیں ہے لیکن کوئی وجہ سے کچھ ایسا پانی سا خارج ہوتا ہے جو کہ زردی مائل ہوتا ہے یا مٹیالہ ہوتا ہے۔ مٹیالہ رنگ سے مطلب مٹی کا جو کلر ہوتا ہے، اس طرح کے رنگ سے کچھ دھبے لگ جاتے ہیں کپڑوں پر، تو وہ جو ہے اگر حیض سے پاک ہو چکی ہے، اپنے دن گزر چکے ہیں حیض کے، اور اس کے کچھ دنوں کے بعد ایسا ہوا ہے اور پھر وہ صرف ہونے کے بعد بار بار نہیں ہو رہا، تو اس کو پھر عورت زیادہ اس کو حیض نہ سمجھے، اپنے بس صرف اپنا استنجا کر لے اور وضو کر کے نماز پڑھ لے۔ ہاں البتہ یہی سچویشن اگر حیض کے جو اس کے مخصوص ایام ہوتے ہیں ہمیشہ، اس کے دوران اس کے ختم ہونے کے بعد فوراً یا اس سے شروع ہونے سے پہلے ایک دن یا اس سے ختم ہونے سے ایک دن پہلے یا بعد میں یہ سچویشن ہوتی تو اس کو حیض ہی سمجھا جائے، اس میں نماز نہ پڑھے، اس میں پھر اس کے بعد غسل سے پاکی کرے اور پھر نماز پڑھے۔ مگر یہ جو حدیث ہے اس میں یہ ہے کہ بعد میں، یعنی کہ وہ ان دنوں میں نہیں، ان دنوں کے آس پاس نہیں، بلکہ بعد میں ایسا ہو تو کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے اور اس کا حکم حیض کی طرح نہیں ہے، اس میں صرف عورت اپنے آپ کو صاف کر لے اور وضو کر کے نماز پڑھے۔ اچھا، اس حدیث سے ہمیں یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ایک عورت کو اپنے بالکل اندازہ رکھنا چاہیے، اپنا حساب کتاب رکھنا چاہیے کہ اس کو کن دنوں میں حیض شروع ہوتا ہے، جیسے پچھلا حیض کب آیا تھا اور اگلا اس کو کب اس کو آنے کی امید ہے، اور اس کی عادت کیا ہے، اور اس کے لیے وہ قمری مہینوں کے لحاظ سے اپنی گنتی رکھے۔ کیوں ایسا کرے؟ کیونکہ تمام عبادات ہماری قمری مہینوں سے ہے، اسی طرح جو عدت ہوتی ہے عورت کی اس کو بھی قمری مہینوں سے شمار کیا جا سکتا ہے، اور چونکہ قمری مہینوں میں سال میں 10 دن کم ہوتے ہیں اور شمسی کیلنڈر ہے اس میں 10 دن زیادہ ہوتے ہیں، تو اگر بہتر ہے کہ عورت اپنا اندازہ قمری مہینوں سے کرے، اسلامک تاریخ کے لحاظ سے کرے، اور اس میں لاپرواہی نہ کرے کہ اسے کچھ ہوش ہی نہیں ہو کہ اس کو کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے، کیونکہ اس کا تعلق ہماری عبادات سے ہے، اور بہت سے ایسی کمپلیکیشنز آ جاتی ہیں جب کوئی چیز روٹین سے ہٹ کے ہو جاتی ہے، تو پھر اگر عورت کو اندازہ نہیں ہے تو وہ پھر صحیح طرح سے اس میں احکامات پر عمل نہیں کر سکے گی۔ اسی طرح جب ایک عورت کو استحاضہ کی بیماری ہوتی ہے، اس کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ اس کے اپنے جو دن ہیں، جو خاص دن ہیں، جو حیض کے ایام ہے، اس کو پوری طرح اس کو معلوم ہونا چاہیے، کیونکہ پھر استحاضہ اگر اس کو شروع ہو جاتا ہے حیض ختم ہو کے، تو پھر اس کے احکامات میں فرق ہے، استحاضہ میں نماز معاف نہیں ہے، اس لیے ان سب باتوں کا عورت کو اپنے خیال رکھنا چاہیے۔ باب شہود الحائض العیدین و دعوت المسلمین ویعتزلن المصلی، باب اس بارے میں کہ عید میں اور مسلمانوں کے ساتھ دعاؤں میں حائضہ عورتیں بھی شریک ہوں اور یہ عورتیں نماز کی جگہ سے ایک طرف ہو کر رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے واضح پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور سے عورتوں کو حکم دیتے تھے کہ چاہے حائضہ عورت بھی ہو، مگر جب عیدگاہ میں نماز ہو رہی ہو تو وہ ضرور شامل ہو۔ ہاں البتہ وہ جہاں پر نماز پڑھی جا رہی ہے اس سے ہٹ کر بیٹھے تاکہ نمازیوں کے بیچ میں نہ ہو جائے یہ۔ تو اس کے لیے ہاں یہ ضرور ہے کہ عیدگاہ میں بھی ہے تو عورتوں کا انتظام ایسا ہو کہ بے پردگی اور انسان کے اچھے کپڑوں کی نمائش عورتوں کی یا اس طرح کی غیر شرعی کام نہ ہو رہے ہوں، لیکن ہماری شریعت میں اس چیز پر زور دیا گیا ہے کہ عورتیں اس
خیر سے محروم نہ ہو کہ اور تمام مسلمان جہاں جمع ہو کر دعائیں کرتے ہیں تو اس خیر سے، اور پھر جو وعظ و نصیحت کی جاتی ہے عید والے دن، اس سے محروم ہو جائے، اس لیے عورتوں کو نکلنا چاہیے۔ تو امام بخاری یہاں پر مسئلہ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ عورتیں جو حیض والی عورتیں ہیں، نفاس کا یہ ہو سکتا ہے کہ شاید اس کی بیماری کی حالت ہو یا بچہ ساتھ چھوٹا ہو، لیکن پھر بھی حائضہ عورت کے لیے تو خاص طور سے کہا گیا ہے کہ وہ عیدگاہ میں ضرور شامل ہو عید کی نماز میں۔ باب المرأۃ تحید بعد الافادۃ، باب جو عورت حج میں طواف افادہ کے بعد حائضہ ہو، اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ دیکھیں، اس کے لیے تھوڑا سا میں طواف افادہ اور طواف الوداع کو بتا دیتی ہوں کہ جب حاجی حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو 9 ذی الحج کو عرفات کا دن ہوتا ہے، پھر 10 ذی الحج کو حج کے بہت سے مناسک پورے کرنے ہوتے ہیں، رمی جمار کرنا ہوتا ہے، قربانی کرنی ہوتی ہے، بالوں کو مرد بالوں کو حلق یعنی کہ بالوں کو اتارتے ہیں، اپنے بال اتار دیتے ہیں، اور عورتوں کو بھی بالوں کے کچھ حصے کو کاٹنا ہوتا ہے۔ اور طواف افادہ یعنی اس وقت جو طواف ہوتا ہے 10 کو، جو حج کے مناسک کا حصہ ہے، وہ فرض ہوتا ہے، حاجیوں کے لیے وہ ضروری ہوتا ہے۔ اگر اس کو مس کر دیتی عورت حیض کی وجہ سے تو اس کو انتظار کرنا پڑے گا جب تک اس کا وہ پاک ہو جاتی ہے، اور پھر وہ طواف افادہ کر کے وہاں سے نکلے گی، ٹھیک ہے۔ ہاں البتہ ایک اور طواف ہوتا ہے جو کہ حاجی وہ طواف کر لینے کے بعد 10 ذی الحج کو پھر دوبارہ مینا میں جاتے ہیں، پھر 11 12 13 تک وہ مینا میں رہتے ہیں یوم تشریق میں، ایام تشریق میں۔ اس کے بعد جب وہ اپنے گھر جانے کے لیے نکلتے ہیں حاجی، تو اس وقت ایک اور طواف کیا جاتا ہے جو کہ طواف الوداع ہے، جبکہ حاجی جو ہے اب مکہ سے رخصت ہو رہے ہیں تو ایک طواف الوداع ہوتا ہے۔ یہ جو طواف الوداع ہے وہ فرض نہیں ہے، اگر اس وقت حیض آ گیا عورت کو، یعنی اپنے طواف الافادہ پورا کر لیا تھا اس نے، پھر ایام تشریق کے دوران اس کو حیض شروع ہوا، تو پھر طواف الوداع تک وہ پاک نہیں ہوتی تو وہ اس کے بغیر گھر جا سکتی ہے۔ مگر جو فرض طواف ہے، جو حج کا حصہ ہے، وہ طواف افادہ یا طواف الزیارہ ہے، اس کو ضروری ہوتا ہے کرنا۔ تو یہ حدیث سے مسئلہ ثابت کرے امام بخاری۔ حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن عبداللہ ابن ابی بکر ابن محمد ابن عمر بن حزم عن ابیہ عن عمرۃ بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہا قالت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ ان صفیۃ بنت حیی قد حاضت، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعلها تحبسنا الم تکن طوافۃ معکن، فقالوا بلا، قال فاخرجی۔ اچھا، اب اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ہم سے عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہمیں امام مالک نے خبر دی، انہوں نے عبداللہ بن ابی بکر بن عمر بن حزم سے، انہوں نے اپنے باپ ابو بکر سے، انہوں نے عبد الرحمن کی بیٹی عمرہ سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یعنی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ صفیہ بنت حیی کو حج میں حیض آ گیا، یعنی کہ میں نے جیسے پہلے بتایا کہ ساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زوجہ مطہرات جو تھی وہ سب حج کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئی تھی۔ تو دیکھیے سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان ایام میں حضرت عائشہ اور حضرت صفیہ کو مختلف اوقات میں حیض شروع ہوا، جس سے ہمیں امت کے لیے بہت سے معاملات واضح ہو گئے۔ اب حضرت صفیہ بنت حیی کو حیض کس وقت آیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید کہ وہ ہمیں روکیں، یعنی کہ اب کیا کریں گے، اب ہم کو رکنا پڑے گا، مکہ سے نہیں نکل سکیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا انہوں نے تمہارے ساتھ طواف زیارت نہیں کیا تھا؟ عورتوں نے جواب دیا کہ کر لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر نکلو۔
اب اس سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ حضرت صفیہ جو تھی ان کا حیض بعد میں شروع ہوا تھا، طواف افادہ یا جس کو طواف زیارت بھی کہتے ہیں وہ کر چکی تھی وہ 10 ذی الحج کو، لیکن ایام تشریق کے دوران ان کو حیض شروع ہوا۔ تو اب جب سب ایام تشریق جب ختم ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، سب مسلمانوں کو لے کر واپس نکلنے کی تیاری میں تھے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا کریں، صفیہ بنت حی کو تو حیض آ گیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو سوچا کہ ان کا شاید طواف زیارت نہیں ہوا ہے، لیکن جب معلوم کیا کہ ہو چکا ہے تو انہوں نے کہا طواف وداع صرف ان کا اگر نہیں کر سک رہی اب تو وہ کوئی بات نہیں، وہ فرض طواف نہیں ہے اور ہم یہاں سے مکہ سے اب نکل جائیں گے۔ تو یہاں پر مسئلہ کیا ثابت ہوا کہ حج کے ایام میں جو فرض طواف ہے جس کو طواف افادہ یا طواف زیارت کہتے ہیں، وہ اگر مس ہو جاتا ہے تو پھر انتظار کرنا پڑتا ہے کہ عورت پاک ہو کر وہ والا طواف پورا کر لے تاکہ اس کا حج مکمل ہو جائے، کیونکہ حج کے باقی جو مناسک ہے وہ تو عورت کر سکتی ہے، رمی جمار بھی ہے اور عرفات میں قیام ہے، عرفات میں وقوع یعنی قیام کرنا ہے، اور جو مینا میں یوم تشریق گزارنے وہ سارے وہ کر سکتی ہے، صرف طواف زیارت کی ممانعت ہے تو پھر اس کے لیے انتظار کرنا پڑتا ہے۔ لیکن اگر وہ کر چکی ہے عورت اور ابھی ایام تشریق میں ہے اور حیض آیا تو پھر طواف وداع کے بغیر وہ اپنے گھر جا سکتی ہے، یہ مسئلہ ثابت ہوا۔ باب الصلاۃ علی النفاساء وسنتھا، اس بارے میں کہ نفاس میں مرنے والی عورت پر نماز جنازہ اور اس کا طریقہ کیا ہے۔ چونکہ دیکھیں حیض اور نفاس ایسی حالت ہے، یہ حدیث دونوں کے لیے یہ بات، کیونکہ ہم نے پہلے سمجھ لیا کہ نفاس کو حیض اور حیض کو نفاس بھی عربی میں کہا جاتا ہے، جبکہ اردو میں ہم ان دونوں کو الگ الگ کہتے ہیں، یعنی کہ نفاس والی عورت کو ہم نفاس والی ہی سمجھتے ہیں اور حیض والی کو حیض والی ہی سمجھتے ہیں، مگر عربی میں یہ لفظ دونوں کے لیے ایک دوسرے پر بولا جا سکتا ہے۔ تو اب ان دونوں قسم کی عورتیں، جب کوئی عورت یا تو بچے کی ولادت میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اب وہ نفاس کی حالت میں ہے، یا حیض کی حالت میں ایک عورت ہے اس کا انتقال ہو جاتا ہے، تو بظاہر تو وہ ناپاکی کی حالت ہوتی ہے۔ اب کیا کیا جائے، کیونکہ ایک عام عورت جو کہ پاکی کی حالت میں مرتی ہے اس کو میت کا غسل تو دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اب کیا اس عورت کے لیے کچھ اور الگ سے حکم ہے جو کہ ناپاکی کی حالت میں تھی، تو حیض یا نفاس کی حالت میں تھی، تو امام بخاری یہ ثابت کر رہے ہیں اس حدیث سے کہ وہ ایسی ناپاکی نہیں ہے۔ اگر وہ حیض یا نفاس میں ایک انتقال ہو جاتا ہے اس کا، تو وہ بھی پاک عورت ہے، اور اس کو صرف اسی طرح جس طرح جنازے کا غسل ہوتا ہے اسی طرح اس کو غسل دے کر، جو میت کا جو غسل ہوتا ہے وہ غسل دے کر اس کا جنازہ پڑھا جا سکتا ہے۔ تو یہ امام بخاری باب باندھ رہے ہیں۔ اب حدیث پڑھتے ہیں۔ حدثنا احمد بن ابی سریج قال اخبرنا شبابۃ قال اخبرنا شعبۃ عن حسین المعلم عن ابن بریدۃ عن سمرۃ بن جندب ان امرأة ماتت في بطن فصلى عليها النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقام وسطها۔ تو ہم سے احمد بن ابی سری نے بیان کہا ہم سے شبابہ بن سوار نے کہا ہم سے شعبہ نے حسین سے، وہ عبداللہ بن بریدہ سے، وہ سمرہ بن جنب سے کہ ایک عورت ام کعب زچکی میں مر گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھی، اس وقت آپ ان کے جسم کے وسط میں کھڑے ہوئے تھے۔ تو یہاں پر بس یہ ثابت کیا امام بخاری نے کہ عورت حالانکہ حالت نفاس میں تھی مگر اس کے لیے کوئی الگ سے اہتمام نہیں کیا گیا، اس کو اسی طرح جیسے ایک میت کو غسل دیا جاتا ہے، اس کو غسل دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز اسی طرح پڑھائی، جیسے ایک عام عورت اگر مر جاتی ہے تو اس کے وسط میں امام کھڑا رہتا ہے، یعنی اس کے جسم جہاں رکھا جاتا ہے میت کو، تو میت کے وسط میں جہاں وسط ہوتا ہے اس کے برابر میں امام جو ہے وہ
کھڑا ہو کے نماز پڑھاتا ہے۔ تو جس طرح ایک عام عورت کا جنازہ پڑھایا جاتا ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کا بھی جنازہ پڑھایا۔ تو مسئلہ یہ ثابت کیا امام بخاری نے کہ عورت ناپاک نہیں ہوتی ہے اس حالت میں، بس یہ حکم ناپاکی ہے جس میں اس کو خیال رکھنا ہوتا ہے کہ نماز کے لیے وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، اور وہ جو خون بہہ رہا ہوتا ہے وہ ناپاک ہوتا ہے، جس کو دھونا ضروری ہوتا ہے، اس کے ساتھ جو ہے وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، لیکن مرنے کی حالت میں اس کو اسی طرح معاملہ کیا جائے گا اس سے۔ اچھا، باب حدثنا الحسن بن مدرک قال حدثنا یحییٰ بن حماد قال اخبرنا ابو عوانۃ من کتابہ قال اخبرنا سلیمان الشیبانی عن عبد اللہ بن شداد قال سمعت خالتی میمونۃ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہا كانت تکون حائضا لا تصلی وہی مفترشۃ بحذاء مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو يصلي على خمرته اذا سجد اصابنی بعد ثوبہ۔ باب، اچھا بعض اوقات امام بخاری باب کی وضاحت نہیں کرتے کیونکہ اس سے ان کی مختلف وجوہات بیان کی گئی ہے۔ بعض اوقات جو بات امام بخاری بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ پچھلے باب سے بھی تعلق ہوتا ہے، تو پھر اس باب کی کوئی ہیڈنگ نہیں دیتے۔ تو یہاں پر یہی سچویشن ہے کہ جو مسئلہ وہاں ثابت کیا ہے کہ عورت اس حالت میں ناپاک نہیں ہوتی ہے، عورت کا جسم بظاہر اگر اس کو چھو جائے کوئی چیز تو وہ ناپاک نہیں ہو جاتی، یا اس کا کپڑے پہنے ہوئے کپڑے جو ہیں وہ ناپاک نہیں ہو جاتے اگرچہ اس پر خون نہیں لگا ہو، تو اگر خون لگ جائے تو پھر اس کو دھونا ضروری ہوتا ہے، ورنہ عورت جو ہے وہ اس کا جسم ہاتھ لگنا یا اس سے کپڑا ٹچ ہونا، اس سے ناپاک کوئی چیز نہیں ہو جاتی۔ ہم سے حسن بن مدرک نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے یحییٰ بن حماد نے بیان کیا، انہوں نے ہمیں ابو عوانہ وضاح نے اپنی کتاب سے دیکھ کر خبر دی، انہوں نے کہا کہ ہمیں خبر دی سلیمان شیبانی نے عبداللہ بن شداد سے، انہوں نے کہا میں نے اپنی خالہ میمونہ رضی اللہ عنہا سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھی، زوجہ مطہرہ تھیں، سنا کہ میں حائضہ ہوتی تو نماز نہیں پڑھتی تھی، اور یہ کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں نماز پڑھنے کی جگہ کے قریب لیٹی ہوتی تھی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں تھیں ان کے حجرات بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، یہ نہیں تھا کہ ایک کونے سے دوسرے کونے تک انسان کو بہت دور چل کے جانا پڑتا تھا، تو اتنی سی جگہ ہوتی تھی اس میں، اسی میں سب کچھ ہوتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نماز کی جگہ ہوتی تھی اس سے بہت قریب بھی ہوا کرتی تھی وہ، اور وہ حیض کی حالت میں ہوتی تھی اس لیے نماز نہیں پڑھ سکتی تھی، تو آپ نماز اپنی چٹائی پر پڑھتے، جب آپ سجدہ کرتے تو آپ کے کپڑے کا کوئی حصہ مجھ سے لگ جاتا، تو چونکہ وہ بہت قریب ہوتی تھی تو جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ میں جاتے تو آپ کے جسم کے پر جو کپڑے پہنے ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر کپڑے ہوتے تھے جو وہ حضرت میمونہ کے جسم سے چھو جاتے تھے، تو یہاں پر باب مطلب یہ ہے کہ وہ حائضہ حالت میں ہوتی تھی، اس کا مطلب نہیں ہے کہ وہ کپڑا اب ان کو چھو گیا تو وہ نماز اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کپڑوں میں نماز نہیں پڑھ سکتے، تو یہ یہاں پر امام بخاری ثابت کر رہے ہیں۔ تو الحمدللہ ہماری یہ حدیث پوری ہوئی۔ اب میں صرف ایک خلاصے کے طور پر سارے مسائل کو تھوڑا سا کوئکلی بتا دیتی ہوں تاکہ کوئی چیز اگر پچھلے سبق کی بھولی ہوئی ہو تو وہ بھی ہمیں یاد آ جائے۔ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حیض کا حکم فرمایا ہے، سورہ بقرہ 222 میں، کہ حکم کیا ثابت ہوتا ہے کہ عورت حیض کے ایام سے جب گزر رہی ہو تو مرد اس سے جماع نہیں کر سکتا، اور جماع کے علاوہ جو ہے وہ مرد اس کے قریب آ سکتا ہے، اس کو چھو سکتا ہے، اس کو بوسہ دے سکتا ہے، اس کو گلے لگا سکتا ہے، باقی ساری چیزوں میں کوئی پابندی نہیں ہے، ساتھ لیٹ سکتا ہے لیکن جماع نہیں کر سکتا۔ یہ حکم قرآن سے ثابت ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ باقی جو تفصیلات ہیں وہ حدیث سے ہمیں پتہ چلتی ہے اس کی، اور مسئلہ ہم نے یہ بھی سیکھا لاسٹ لیسن میں کہ حیض اور نفاس عربی میں ایک دوسرے کے لیے یہ لفظ استعمال ہو جاتے ہیں،
حالانکہ اردو میں ہم ان کو الگ الگ استعمال کرتے ہیں۔ ہم نے لاسٹ سبق میں یہ بھی سیکھا کہ حائضہ عورت اپنے شوہر، جیسے اس کا شوہر اگر اس کی گود میں سر رکھ کے لیٹا ہوا ہے اور وہ حائضہ ہے، یا پھر شوہر کو کنگھی کر رہی ہیں، ان کے بال دھو رہی ہیں، اس طرح کی کوئی کام کر رہی ہے، یا شوہر اعتکاف میں بیٹھا ہے۔ اب یہاں تو ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف میں ہوتے تھے تو ان کا حجرہ اتنا قریب تھا کہ وہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، لیکن حجرے کی کھڑکی سے سر آگے کر کے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ان کے بالوں میں کنگھی وغیرہ کر دیتی تھی، ان کے بالوں کو دھو دیتی تھی۔ تو یہ ساری چیزیں جائز ہیں۔ یہودی جو تھے وہ اس معاملے میں بہت سختی کرتے تھے عورتوں کے ساتھ، عورتوں کو الگ کر دیتے ہیں اس کی حالت میں بالکل ہی۔ ہم نے لاسٹ سبق میں یہ بھی سیکھا تھا کہ حیض اور استحاضہ دو الگ چیزیں ہیں اور ان کے احکامات بھی الگ ہیں۔ استحاضہ ایک بیماری کی حالت ہوتی ہے جس میں عورت کے ایک آنت کے رگ جو ہے وہ پھٹ جاتی ہے، جس سے خون جاری ہو جاتا ہے۔ حیض اور استحاضہ کے خون کا رنگ میں بھی فرق ہوتا ہے، اور استحاضہ کے خون کا کوئی وقت مقرر نہیں ہوتا، وہ کسی بھی وقت جاری ہو جاتا ہے، اور وہ بعض عورتوں کے لیے بہت زیادہ بھی ہر وقت بھی نکلتا رہتا ہے۔ مگر استحاضہ کے دوران عورت نماز پڑھ سکتی ہے، اور ہر نماز کے لیے اس کو وضو کرنا ہوتا ہے، اپنے آپ کو صاف کر کے، اپنے جسم کو صاف کر کے، کپڑا لگا کے پھر وضو کرنا ہوتا ہے اور نماز پڑھنی ہوتی ہے، جبکہ حیض میں نماز معاف ہوتی ہے۔ استحاضہ کا خون جو ہوتا ہے وہ ناپاک نہیں ہوتا، اگر وہ کپڑے پہ لگ گیا اور یا نماز کے دوران ہی خون جاری ہو گیا استحاضہ کا، تو اس سے نماز ضائع نہیں ہوتی، لیکن حیض کا خون جو ہوتا ہے اس کو دھونا ضروری ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم نے پڑھی تھی لاسٹ ٹائم، اور ان کے دونوں کے رنگ میں بھی فرق ہوتا ہے۔ وہ سیاہی مائل رنگ ہوتا ہے جو حیض کا خون ہوتا ہے، جبکہ استحاضہ کا جو خون ہوتا ہے وہ زردی مائل ہوتا ہے۔ تو استحاضہ میں استحاضہ والی بیمار عورت کو اگر حیض، اس کو اپنے حیض کے دن یاد رکھنے پڑتے ہیں کہ اس کی عادت کے مطابق حیض کے دن کون سے ہیں۔ جب وہ پورے ہو جاتے ہیں تو پھر اسے پاکی کا غسل کر لینا ہوتا ہے۔ اس کے بعد چاہے خون جاری رہے، وہ اپنی نمازیں پڑھ سکتی ہے، روزے رکھ سکتی ہے، تمام طواف کر سکتی ہے، اعتکاف کر سکتی ہے۔ بس اس کو خیال یہ رکھنا ہوتا ہے کہ ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرے، اپنے جسم کو دھو لے، اور کپڑا بھی جو خون تاکہ ہر جگہ پر نہ پھیلے اس کے لیے احتیاط کر لے، کوئی پیڈ وغیرہ رکھ لے۔ لاسٹ ویک ہم نے یہ بھی سیکھا تھا کہ حیض کے غسل کی جو پاکی کا غسل ہوتا ہے اس میں عورت غسل کے بعد اپنے جسم پر خوشبو لگا لے، اور یہ بھی ایک طرح سے مستحب ہے، کیونکہ یہ عدت کے دوران بھی بیوہ کو بھی اس کی اجازت ہے۔ حالانکہ بیوہ کو اور کسی طرح کے بناؤ سنگار کی اجازت نہیں ہے، لیکن اس وقت حیض کے دوران حیض سے پاکی میں اسے خوشبو لگانے کی اجازت ہے۔ پھر آخری بات یہ کہ جب حیض یا نفاس کا خون جب بند ہو جائے تو پھر عورت بلا وجہ انتظار نہ کرے کہ اب اتنے دن پورے ہونے کے بعد کروں گی، جیسے نفاس میں 40 دن کا انتظار کر لے یا حیض میں 7 دن کا انتظار کر لے، حالانکہ خون بند ہو چکا ہو۔ جب بھی خون آنا بند ہو جاتا ہے تو پھر نماز فرض ہو جاتی ہے، اس لیے اسے غسل کر لینا چاہیے اور اپنے نمازیں شروع کرنی چاہیے۔ پھر ایڈیشنل بات، زیادہ مزید باتیں ہم نے یہ جانی کہ ہمیں ایک عورت کو لاپرواہی اس معاملے میں نہیں کرنی چاہیے، قمری مہینوں کے لحاظ سے اپنی عادت کو پہچاننا چاہیے اور اپنے دنوں کا حساب رکھنا چاہیے، کیونکہ اس کے لیے اس سے ہماری عبادت کا تعلق ہے، اس سے عدت کا تعلق ہے، اور ہماری شریعت کے بہت سے احکامات جو ہیں وہ سارے قمری مہینوں سے ہوتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہمارا یہ لیسن پورا ہوا۔